ہمیں جوائن کیا ہے خرم دستگیر خان صاحب جو رہنما ہے پاکستان مسلم لیگ نون کے. خرم صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام. ہمارا ہاٹ ایشو تو آج کا یہ ہے کہ حکومت مذاکرات سے حاصل کیا کرے گی لیکن ساتھ ہی یہ ہے کہ کل ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بھی امریکہ کے صدر کا حلف اٹھا رہے ہیں اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ امریکہ میں بھی کیمپین ہو رہی ہے سڑکوں پہ آپ کی حکومت کے خلاف, اور برطانیہ میں بھی اس وقت مظاہرہ ہو رہا ہے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کے باہر عمران خان کے حق میں. تو اس دوران وزیر اعظم شہباز شریف صاحب گئے ہیں جاتی عمرہ نواز شریف صاحب سے ملاقات کرنے کے لیے, اور جو ہمارے پاس خبریں آ رہی ہیں اس میں اہم سیاسی اور ملکی امور پر تبادلہ خیال ہوا ہے. آپ بتائیں گے میں کیا تبادلہ خیال ہوا ہے؟ جی, ایک تو آف کورس اس ہفتے جو تحریک انصاف کی طرف سے تحریری طور پہ جو مطالبات پیش کر دیے گئے تو وہ دستاویز جو ہے وہ انڈر ڈسکشن رہی ہے کہ اس پہ حکومت کا کیا رسپانس ہونا چاہیے, اور ایک ضمناً ضرور گفتگو ہوئی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے جو ہمیں جو سفارتکاری میں اپنی تبدیلی لے کر آنی ہے وہ کس قسم کا ہمیں ایڈجسٹمنٹ کرنی ہوگی آنے والے دنوں. تو وہ کس اور قسم کی ایڈجسٹمنٹ کریں گے آپ کے؟ لیکن ایک اور جو ٹاپک ڈسکس ہوا اس میں ضرور ایک اطمینان کا اظہار کیا گیا کہ اب جو ملک کے جو معاشی اشاریے ہیں ان میں اب ایک واضح طور پہ پہلے بہتری اور اب استحکام بھی دیکھا گیا. اس پہ بھی اطمینان کا اظہار کیا, اور قائد محترم کی طرف سے یہی ہدایت ہے وزیر اعظم شہباز شریف کو کہ اب یہ جو استحکام جس کی ہم سب کو خواہش تھی وہ حاصل ہو گیا ہے, تو اب اس کے جو ثمرات ہے اس کو عوام تک پہنچانے کی جو کوشش ہے اس کو تیز تر کیا جائے آنے والے مہینوں اور سالوں. تو کچھ خوشخبری سنیں گے کہ کچھ یوٹیلیٹیز کی پرائسز کم ہوئی ہیں, بجلی کے بل کم ہوئے ہیں, گیس کے بل کم ہوئے ہیں, پیٹرول کی پرائسز نیچے جائیں گی, کچھ ہوگا؟ جی, بجلی میں تو واضح پیش رفت ہوئی ہے, اور ابھی اسی ہفتے جو آپ نے دیکھا بھی کہ وزیر توانائی نے پارلیمان میں بھی اور ویسے بھی یہ بات کی کہ اس جو آنے والا وہ تو فروری موسم تک ہے نا. بہار ہے, ہاں نہیں تو موسم بہار ہے, اس میں جو بجلی کی قیمتیں ہیں ان میں کمی کی کوشش کی جائے گی. ابھی مجھے اندازہ نہیں کہ کس حد تک انہوں نے کوئی نمبر تو دیا ہے, لیکن کمٹمنٹ ابھی تو کرنا مشکل ہے, لیکن بہرحال ایک کمی ہوگی. اور اسی طرح جو کوشش ہے کہ پاکستان کی جو انڈسٹری ہے اس کو بھی بہتر طور پہ قیمتیں دی جائیں بجلی کے لیے تاکہ وہ کمپیریٹو ہو سکیں. ایک بہت خوشائند بات جو کی گئی وہ یہ تھی کہ جو بجلی کی اب چارجنگ ہونی ہے بجلی کی گاڑیوں کو چلانے کے لیے, اس کے لیے بجلی کی قیمت میں آلریڈی کمی کر دی گئی ہے. تو آنے والے دنوں میں اس استحکام کے بعد آپ دیکھ رہے ہیں کہ آلریڈی اب حکومت کے پاس یہ اعتماد ہو چلا ہے کہ اب عوام کو ریلیف دیا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے, آپ کی یہ بھی کئی دنوں سے سن رہے ہیں کہ کابینہ میں توسیع ہوگی, آپ کا نام بھی آ رہا ہے, حنیف عباسی صاحب کا نام بھی آ رہا ہے کہ شاید وہ وزراء کے طور پہ حلف اٹھائیں گے. آپ کو اس پہ کوئی اطلاع ہے آپ کے پاس؟ جی, چونکہ میری آپ نے سفارش نہیں کی افسار صاحب, زیادہ میرا تو چانس کم ہے, لیکن ہے کہ دوسرے ہمارے جو کولیگز ہیں ان کی طرف سے تو ضرور کوئی ہے, تو وہ بھی کچھ عرصے سے ایک پینڈنگ ایجنڈا ہے. اور میری توقع ہے اب چونکہ نیا سال شروع ہوئے بھی 2 ہفتے ہو گئے تو عنقریب وہ جو مرحلہ ہے وہ بھی طے کر لیا جائے گا. ٹھیک ہے, وہ میری سفارش والوں نے پہلے جو کچھ کیا تو میں تو اس کے بعد توبہ ہی کر گیا ہوں کہ سفارش کرنی نہیں چاہیے. تو اب میں اچھا اس کے بعد یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آپ نے مذاکرات کی ہم نے بات کی, حکومت انہوں نے شرائط لگائی ہیں کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں. حکومت بظاہر لگ رہا ہے کہ جوڈیشل کمیشن نہیں بنائے گی. اگر نہیں بناتے تو آپ کے خیال میں مذاکرات جاری رہیں گے؟ جی نہیں, ہم تو دیکھیں ایک وسیع نقطۂ نظر سے ان مذاکرات میں گئے ہیں. ابصار صاحب, مقصد کسی روتے ہوئے بچے کو چپ کرانا نہیں ہے. مقصد تو یہ ہے کہ جس سے ابھی میں نے جس معاشی استحکام کی بات کی ہے اس کو قائم رکھنا ہے, اور اس کو اس حد تک لے کر جانا ہے کہ ہم عوام کو پھر ریلیف پرووائڈ کر سکیں, نیا روزگار پیدا کر سکیں, اکنامک گروتھ حاصل کر سکیں. تو اصل مقصد تو اس تک پہنچنا ہے جس کے اندر ایک اپوزیشن کی طرف سے, اور خاص طور پہ ان کی چونکہ ایک صوبے میں حکومت ہے اس کی طرف سے جس طرح بار بار وفاق پر صوبے کے وسائل استعمال کر کے ایک بڑے کمبی اور گمبھیر حملے ہوتے ہیں. تو ہم تو یہی چاہیں گے کہ ہمیں ان سے اور کیا چاہیے. ہم تو یہی چاہتے ہیں کہ جو بھی احتجاج ہے, جو بھی ان کے مطالبات ہیں وہ پارلیمان میں بیٹھ کر کیے جائیں یا صوبائی اسمبلیوں میں بیٹھ کر بات کی جائے, جو کہ پاکستان کے عوام نے انہیں منتخب کر کے اس مقصد کے لیے بھیجا ہے.
اور اس بات کو بھی باور کرانا ہے کہ پاکستان کے عوام نے, چاہے وہ خیبر پختونخوا کے عوام ہے, انہوں نے ہمیں آپس میں متحارب رہنے کے لیے, لڑتے رہنے کے لیے منتخب نہیں کیا, انہوں نے اپنی زندگیاں بہتر کرنے کے لیے منتخب کیا. اصل تو ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر مذاکرات کے نتیجے میں ہم کوئی وہ امن حاصل کر پاتے ہیں جس کے ذریعے ملک کی معاشی حالت بہتر ہو, چاروں صوبوں میں, گلگت بلتستان میں, آزاد جموں کشمیر میں, تو تب جو ہے پاکستان آگے بڑھے گا. تو یہاں صرف ایک جماعت کو خوش کرنے کی بات نہیں. اچھا یہ بتائیے کہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے اس میں حکومت کو کیا, اس کو کیا چاہیے؟ مطلب پی ٹی آئی نے تو بہت واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں تب ہم بات کریں گے, تو جواب میں حکومت کو بھی تو کچھ چاہیے ہوگا نا پی ٹی آئی سے کہ وہ یہ کرے یہ نہ کرے. وہ کیا مطالبات ہیں آپ کے؟ جی میں نے تو یہی کہا کہ ہمارا ان سے مطالبہ یا توقع صرف یہ ہے کہ وہ ان کا جو بھی احتجاج ہے یا جو بھی ان کی مخالفت ہے وہ پاکستان کے اداروں کے ذریعے, چاہے وہ پارلیمان ہے, چاہے وہ عدالتیں ہیں, ان کے ذریعے ہو یا پرامن احتجاج کے ذریعے ہو. یہ جو مستقل کہتے ہیں نا جی, ایک انہوں نے شروع کیا ہوا ہے محاصرہ اسلام آباد کا, اس کی وجہ سے یہ نہیں کہ حکومت کے پاس وہ تمام وسائل اور ذرائع موجود ہیں. پہلے بھی ہم نے پسپا کیا ہے, 2016 میں بھی ان کو اٹک پل پر پسپا کیا تھا, لیکن اس وقت ہم جس معاشی صورتحال میں جس کا ہمیں سامنا ہے, ہم یہی چاہتے ہیں کہ ملک میں کچھ امن ہو. آپ نے دیکھا کہ جس طرح ابھی 26 نومبر کی جب تحریک انصاف کو پسپائی ہوئی اور ان کی ایجیٹیشن جو ہے اس کا ایک کم از کم چلے عارضی طور پر ان کا جو ناکام فیز تھا وہ ختم ہوا, تو ہم دیکھا کہ اس کے بعد سے مستقل ہمارے پاس معاشیت کی حد تک بہت اچھی خبریں آ رہی ہیں. اور ان کا جو پورا ایک پروگرام تھا کہ جی ہم بیرون ملک پاکستانیوں سے کہیں کہ جی وہ ترسیلات زر نہ بھیجیں, الحمدللہ وہ بھی ناکام ہوا ہے, ریکارڈ ترسیلات ہوئی ہیں, اور ہر طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ حکومت کے پاس ایک استحکام کی اور اچھی خبر آ رہی ہے. صرف واحد جو ایک ترسیلات زر کی چیلنج آپ نے بات کیا, جی واحد چیلنج کیا ہے؟ میں جس چیلنج کی بات کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ ہمیں جو ملک کی انڈسٹری ہے لارج سکیل مینوفیکچرنگ, اس کے اندر وہ گروتھ دیکھنے میں نہیں آ رہی. تو یہی چیلنج ہے شہباز شریف صاحب ان کی ٹھیک کابینہ کے سامنے ٹھیک, کہ وہ کس طرح لیکن مینوفیکچرنگ اس میں ظاہر ہے کو آپ دوبارہ کے, ریوائو کریں گے تاکہ روزگار پیدا ہو. جی چیلنج تو ہے کہ انویسٹمنٹ نہیں آ رہی ہے, اور دوسرا جو آپ نے بھی اس کا ذکر کیا ہے, یہ حکومت کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے ان چیزوں کا کہ نہیں؟ جی سلوشن یہی ہے کہ جس طرح آلریڈی ایک بہت بڑی کامیابی جس کا زیادہ لوگوں پر اثر نہیں پڑا لیکن وہ معاشی صورتحال کی حد تک ایک بڑا مائل سٹون ہے کہ کس طرح جو اسٹیٹ بینک کا ڈسکاؤنٹ ریٹ ہے وہ 22% سے گھٹ کر 13% رہ گیا, اور آنے والے نہیں, اس کو ٹرانسلیٹ بھی تو ہونا چاہیے نا انویسٹمنٹ میں, اور جو لارج سکیل مینوفیکچرنگ کی آپ نے بات کی ہے وہ بڑھے. اور پھر جو آپ نے ریمیٹنسز کی بات کی, پچھلے مہینے تو چلیں ٹھیک تھا, ابھی ان کی فارمل کال تو اب آئی ہے نا 190 ملین پاؤنڈ کے فیصلے کے بعد. اب جنوری میں فروری میں کیا ہوتا ہے وہ دیکھنا بڑا ضروری ہے, جی وہ ہم دیکھ اس لیں پہ گے, پتہ چلے گا کہ ان کی کال ناکام ہوئی یا کامیاب. جی دیکھیے وہ تو ہر چیز کی توجہ تلاش کر لیتے ہیں, لیکن انہوں نے اس وقت یہ کوشش کی تھی, وہ ناکام ہوئی. اب 190 ملین پاؤنڈ, اول تو ناظرین بیچارے پریشان ہیں کہ 190 ملین پاؤنڈ ہوتے کتنے. میری گزارش ہے کہ عرض کر دیا کرے ان کو کہ یہ کوئی تقریباً 60 سے 70 ارب روپیہ بنتا ہے پاکستان کے عوام کا حق جو تھا آج کی ڈالر ریٹ میں. اس وقت تو میرا 35-40 ارب روپے بنتا تھا. تو اگر پاکستان کے عوام کی امانت میں خیانت کی ہے عمران خان نے, اور یہ بات واضح ہوا ہے کہ انہوں نے جعل ٹھیک ہے, سازی کے بھی مرتکب ہوئے ہیں, پھر وہ صادق اور امین والا ڈھکوسلا بند ہونا چاہیے. اچھا آخر میں مختصراً بتا دیجیے گا کہ ڈونلڈ ٹرمپ کے آنے سے آپ نے کہا مذاکرات, آج جو میٹنگ ہوئی ہے نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب میں, اس میں ٹرمپ کے آنے کے بعد کی پالیسی بھی ڈسکس ہوئی ہے, تو آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کے ایشو پہ ٹرمپ دباؤ ڈالے گا حکومت پہ, اور اگر ڈالے تو حکومت کیسے ہینڈل کرے گی؟ جی جو لوگ یہ توقع لگا کر بیٹھے ہیں وہ بالکل غیر حقیقی سوچ ہے. ڈونلڈ ٹرمپ اگر 2 الفاظ ان کا کر سکتے ہیں کسی بھی طرح, کہتے ہیں نا کہ ادراک ہے, تو وہ ایک سودے باز شخص ہے نمبر 1, اور دوسرا یہ کہ انہیں توجہ کی ہوس کا شکار. تو ان دونوں چیزوں میں اگر کہیں عمران خان کہیں فٹ ہوں گے, جو کہ نظر نہیں آتے, کیونکہ تیسری چیز جو ڈونلڈ ٹرمپ کو ڈیفائن کرتی ہے وہ یہ کہ ان کا جمہوریت سے کوئی تعلق نہیں ہے. وہ جمہوریت کی فلاح کے لیے, جمہوریت کی بہتری کے لیے
कहीं भी उनका रिकॉर्ड नहीं है, और वो बल्कि आमरों के साथ ज्यादा अपने आप को कंफर्टेबल और आरामदेह महसूस करते हैं। पिछली दफा भी हमने देखा कि व्लादिमीर पुतिन के साथ और दूसरे जो इस वक्त दुनिया में पॉपुलिस्ट और डिक्टेटर्स हैं, उनके साथ उनकी ज्यादा अच्छे रवाबित थे और ज्यादा अच्छी सोच थी, जब तक उनको ठीक वहां है, नाकामी। लेकिन आए तो वो सदर तो एक, वो जो भी आप कहें उनका नजरिया जो भी है, लेकिन एक बहुत जमहूरी अमल के जरिए वो सदर बने अमेरिका के। जी वो बिल्कुल बने हैं, लेकिन उस जमहूरियत को जिस तरह बाकी सदूर ने पहले कई दफा ये अदा किया कि जी वो दुनिया में जमहूरियत की तरवीज चाहते हैं, ऐसा कोई जो ख्वाब और ख्याल जो है वो डोनाल्ड ट्रंप का नहीं है। तो लिहाजा किसी भी सूरत में यहाँ अगर जिन लोगों को ये ख्याल है कि वो बानी चेयरमैन की रिहाई के लिए कोई उंगली भी उठाएंगे, तो ये ख्याल अबस साबित होगा। ठीक, बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब हमसे बात करने का। और वक्त है इस वक्त हमारे आज के एडिटोरियल का, और हमारा आज का एडिटोरियल है ट्रंप 2, दुनिया के खदशात और तवक्कुआत। और कल अमेरिका के नए सदर 47वें सदर डोनाल्ड ट्रंप अपने ओहदे का हल्फ उठाएंगे। मुंतखब वो हो चुके हैं और उनके आने से पहले ही अमेरिका में बेयकीनी और डर की एक ऐसी फ़िज़ा कायम हो चुकी है जिसमें पाकिस्तानी तो रहने के हमेशा से आदी हैं और आज भी रह रहे हैं और शायद आइंदा भी रहेंगे। लेकिन अमेरिका को शायद बहुत दहाइयों बाद अमेरिका के अवाम को इस तरह के ख़तरात और ख़दशात का सामना है जो हमने कम से कम अपनी ज़िंदगी में नहीं देखे। और न्यूयॉर्क टाइम्स जो दुनिया का सबसे बड़ा अखबार है, अमेरिका का सबसे बड़ा अखबार है, सबसे क्रेडिबल और पुराना अखबार है, उसने आज एक बहुत लंबा एडिटोरियल लिखा है जिसमें उन्होंने कहा है कि ट्रंप के इंतकाम के खौफ ने अमेरिका को जकड़ लिया है। और ये उसमें उन्होंने बहुत लंबा उन्होंने लिखा, उसमें बताया उन्होंने कि कांग्रेसमैन, तालीमी इदारे, अदालतें, बिजनेसमैन, मीडिया और जजेस ये सब खौफ में मुब्तला हैं। और ट्रंप सोशल मीडिया पर बयानबाजी से मुंतखब नुमाइंदों को, इंतज़ामिया को और जजेस को खौफ में लाते हैं। और ये हर एक पॉपुलिस्ट लीडर का एक तरीका होता है। और हमारे यहाँ खान साहब ऐसे पॉपुलिस्ट लीडर हैं जो मुसलसल सोशल मीडिया के ज़रिए इंतज़ामिया को, जजेस को और इस्टेब्लिशमेंट को, दूसरे सियासतदानों को, ये इन सब को खौफ में लाते। यही बिल्कुल इससे भी बहुत आला लेवल पे जाके ट्रंप अमेरिका में ये काम कर रहे हैं। और उन्होंने ये भी कहा है न्यूयॉर्क टाइम्स ने कि उन्होंने सवाल उठाया कि इस माहौल में क्या अमरीकी इदारे अपनी साख बरकरार रख सकेंगे, क्योंकि अमेरिका के इदारे बहुत मजबूत समझे जाते हैं, वहाँ की जमहूरियत बहुत मजबूत समझी जाती है, वहाँ की कांग्रेस, वहाँ की जुडिशरी और वहाँ की इंतज़ामिया और वहाँ के जो इंटेलिजेंस के इदारे हैं, जो फ़ौज के इदारे हैं, उनको बहुत क्रेडिबल समझा जाता है। लेकिन ये एक चैलेंज है उनके लिए अगले 4 सालों में, क्योंकि ट्रंप बहुत मेजॉरिटी के साथ आया है और इस्टेब्लिशमेंट की, वहाँ की इस्टेब्लिशमेंट को शिकस्त दे के आया और एक बड़े एजेंडे के साथ आ रहा है। तो इसमें ये जो है बहुत ही एक अहम न्यूयॉर्क टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा है। और उसमें और जो खदशात हैं वो ये है कि गल्फ़ ऑफ मैक्सिको का नाम बदलकर गल्फ़ ऑफ अमेरिका रखने का ऐलान किया है ट्रंप ने। मैक्सिको एलाय है अमेरिका का, और दूसरी तरफ कनाडा भी अमेरिका का एलाय है, लेकिन कनाडा को भी अमेरिका में शामिल करने की ट्रंप की कोशिश है। और ग्रीनलैंड को डेनमार्क से वापस लेकर अमेरिका में शामिल करने की, और पैनामा कैनाल को पैनामा से लेकर अमेरिका में शामिल करने की का इरादा भी जाहिर किया है। और उन्होंने कहा कि अमेरिका फर्स्ट, जंगों के खात्मे जैसे नारे भी दिए हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो अच्छी चीज़ें हैं, जैसे मैंने आपको कहा कि कुछ तवक्कुआत भी हैं। अमेरिका फर्स्ट, जंगें ख़त्म हो जाएंगी। और चंद रोज़ कबल ट्रंप ने कहा था कि 20 जनवरी से पहले जब मैं ओहदे का हल्फ उठाऊँ, यरगमालियों को रहा किया जाए गाज़ा से और वहाँ जंग बंदी हो, और दुनिया ने देखा कि वो हो गया है। और आज उस जंग बंदी का ऐलान भी हो गया, आज से अमल दरामद भी होगा। और फिर उनकी जो ट्रंप की चीनी सदर से मुलाकात हुई है, टेलीफोन पर जो बात हुई है, वॉल स्ट्रीट जर्नल ये कह रहा है कि पहले 100 दिन में ट्रंप अमेरिका का, चीन का दौरा करेंगे, प्रेसिडेंट शी से मुलाकात करेंगे। और ट्रंप ने कहा है कि वो दुनिया को एक अमन का गहवारा बनाएंगे। ये एक अच्छी खबर है। ये तवक्को है कि अगर ये दोनों बड़े ममालिक आपस में एका कर लें तो हो सकता है। लेकिन ये कैसे होगा जब अमेरिका के बड़े बड़े अमीर लोग जो हैं वो इस वक्त सख्त घबराए हुए हैं और ट्रंप की खुशामद में पैसा लुटाए जा रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ जो जिससे खदशात बढ़ते हैं, न्यूयॉर्क टाइम्स ने भी कहा है कि जो
نئی کابینہ آ رہی ہے اس میں جو لوگ ہیں ان کی کریڈیبلٹی بہت اچھی نہیں، جیسے پیٹ ہیگسیٹ جو ڈیفنس سیکرٹری ہوں گے، تلسی گیبرڈ جو ڈائریکٹر آف نیشنل انٹیلیجنس ہیں، کاش پٹیل جو انڈین ہے FBI کے ڈائریکٹر نامنیٹ ہو گئے ہیں، رابرٹ F کینیڈی جونیئر ڈپارٹمنٹ آف ہیلتھ اینڈ ہیومن سروس سیکرٹری کے ہیں، مائک والٹز نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر ہیں، اور جان ریڈکلف ہیڈ آف CIA۔ ان سب پہ بہت اعتراضات ہیں، ان کا بہت سخت موقف ہے بنیادی حقوق کے حوالے سے، اور ان کا پرو اسرائیل پرو انڈیا ایجنڈا ہے۔ تو یہ ہے، لیٹس سی واٹ ہیپنس۔